تو دو باتیں ہیں، اگر ان دو باتوں پہ آپ عمل کریں، صرف دو باتوں پہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، دو باتوں پہ آپ عمل کریں جو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کے جو معاملات ہیں، جو ذہنی ڈپریشن ہے اور جو ایک طوفان سا مچا ہوا ہے ذہن میں، وہ ختم ہو جائے گا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی پرسکون گزرے۔ زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ایک پیسفل لائف۔ لیکن افسوس ایسا نہیں ہوتا۔ ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور پریشانی میں زندگی گزر رہی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں وہ سکون آ جائے، وہ ٹھہراؤ آ جائے؟ دماغ میں ایک طوفان سا مچا ہوا ہے اور آپ لوگ کسی ایسے سکون کی تلاش میں، کل کے سکون کی تلاش میں آج کا سکون برباد کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ہر کسی کے ساتھ ہے۔ تو کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے؟ تو اس ویڈیو میں ہم اسی پہ بات کریں گے کہ کس طرح ڈپریشن، پریشانی، اینزائٹی آتی ہے اور اس کا حل کیا ہے، اصل میں یہ ہوتا کیوں ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ دیکھیے سامعین، انسان جب پیدا ہوتا ہے، اس کو جب اسکول میں ہم لے کے جاتے ہیں پڑھانے کے لیے، تو اس کو یہی سکھایا جاتا ہے شروع سے ہی لے کے اسٹرگل، کہ تمہیں یہ حاصل کرنا ہے، یہ حاصل کرنا ہے، یہ حاصل کرنا ہے، وہ حاصل کرنا ہے۔ بچپن سے ہی ہمیں اسٹرگل سکھائی جاتی ہے، تو پھر کیوں نہیں ہم ساری زندگی اسٹرگل میں گزاریں؟ بالکل، جب بچپن سے ہی ہمیں یہ اسٹرگل سکھائی گئی تو ہم پوری زندگی اسی چکر میں گزار دیتے ہیں۔ دیکھیے سامعین، ہمیں بزرگان دین یہ بتاتے ہیں کہ جتنا اس دنیا میں اپنے آپ کو انوالو کرو گے اتنا پریشان ہوں گے۔ دیکھیں ہماری ضرورتیں کیا ہیں؟ ہماری ضرورتیں جو بیسک نیڈز ہیں، کھانا پینا، ایک سوشل لائف اچھی سی ہونی چاہیے، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھی جگہ پہ بیٹھیں، اور جو چھوٹی چھوٹی دوسری ضروریات زندگی ہے ان کو صحیح طریقے سے اویل کریں۔ لیکن ہم اپنے آپ کو سوچئے، اپنے آپ کو خود دیکھ کر سوچئے کہ ہم نے ان چیز کی حاصلات تو ہمیں ہو گئی، لیکن اس سے اور کی تلاش کے لیے ہم نے آج کا سکون برباد کر دیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں دی ہیں، ہم ان نعمتوں کو استعمال نہیں کر رہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور بہتر کی تلاش میں وہ جو نعمتیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں ان کو اویل کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو دو باتیں ہیں، اگر ان دو باتوں پہ آپ عمل کریں، صرف دو باتوں پہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، دو باتوں پہ آپ عمل کریں جو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کے جو معاملات ہیں، جو ذہنی ڈپریشن ہے اور جو ایک طوفان سا مچا ہوا ہے ذہن میں، وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ آپ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں اور آج سے ہی اس پہ عمل کرنا شروع کریں، تو آپ اپنی زندگیوں میں آپ ضرور سکون پائیں گے۔ پہلی بات، سب سے پہلی بات امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کو نقصان دینے کے بارے میں سوچیں بھی مت۔ ایک تو عمل تو بہت بڑی بات ہے، لیکن کسی کے بارے میں، کسی کو نقصان دینے کے بارے میں سوچیں بھی مت۔ مومن، سچا مومن وہ ہے جس کی زبان سے، ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو سب سے پہلی بات، آپ کسی کو بھی، اللہ کی جو بھی مخلوق ہے، چاہے وہ انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، کچھ بھی ہو، کسی کو بھی تکلیف نہ دے۔ پہلی بات، کوشش کریں فائدہ دیں اپنی ذات سے، اپنی ذات کو، اپنے وجود کو
کچھ اس طرح سنوار دیجئے، کچھ اس طرح بنا دیجئے کہ آپ کے اس وجود سے دوسرے فائدہ لیں، دوسرے لوگوں کو فائدہ ملے۔ آپ ایک اس ندی کی طرح بن جائیں جو نیچے کی طرف بہتی رہتی ہے، اور اس سے ہر کوئی اپنے اپنے طریقوں سے اس کو استعمال کرتا ہے، اس سے فائدہ لیتا ہے۔ کوئی پانی پیتا ہے تو کوئی اپنی زمینوں سے آبادی لیتا ہے۔ تو اس طرح اپنے آپ کو ایسا بنا دیجئے کہ آپ میں سے آپ لوگوں کو فیض دیتے رہیں۔ وہ فیض جب آپ دینا شروع کریں گے، آپ بھلی آپ کو لوگ استعمال کریں، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو لوگ استعمال کر رہے ہیں، یہ ہے وہ نہیں، آپ اپنے آپ کو ایسا بنا دیجئے کہ دوسروں کے لیے آپ فائدے مند ثابت ہوں، ہیلپ فل ثابت ہوں۔ جب بھی لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ سے کچھ لے کر جائیں، آپ ایسے بن جائیں۔ یہ سب سے پہلا جو کام ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے، سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد پھر دوسری بات کرتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ آپ سے لوگ فائدہ اٹھائیں، کبھی بھی کسی کا بھی نقصان کے بارے میں سوچو بھی مت۔ اب آتے ہیں دوسری بات پہ۔ دوسری یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے، چاہے آپ کوئی جاب کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، میں اپنی آپ کی معاشی زندگی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اقتصادی زندگی، کہ آپ کے حالات کیسے ہیں، جس بھی طریقے سے آپ کو رکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو اس میں ہی خوش رکھنے کی کوشش اس طرح کریں کہ آپ اپنے آپ کو بڑھائیں مت۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اچھی گزار سکتے ہیں، لیکن وہ بزنس کے چکر میں، کہیں پہ انویسٹمنٹ کے چکر میں، پلاٹ لینا ہے، گھر لینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بہت ساری چیزوں کی چکر میں اپنا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ جتنا اپنے آپ کو پھیلاؤ گے اتنا ہی ڈپریشن میں جاؤ گے۔ اپنے آپ کو پھیلاؤ مت، اپنے آپ کو تھکاؤ مت۔ انسان کیا کرتا ہے، کہتے ہیں ابھی انرجی، ابھی کام کر لیتے ہیں، یہ کر نہیں، اپنی انرجی کو ان چیزوں میں مت کھپاؤ، دنیا داری میں۔ اپنی انرجی کو اگر انویسٹ کرنا ہے تو روحانیت میں انویسٹ کریں، لوگوں سے محبت کرنے کے لیے جو آپ کو انرجی چاہیے اس میں انویسٹ کریں۔ آپ انویسٹ کس میں کر رہے ہیں؟ آپ انویسٹ میں مجھے فلاں پلاٹ چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، بزنس کرنا ہے، میں کرپٹو میں انویسٹ کروں گا، میں جو ہے دوسری چیزوں میں انویسٹ کروں گا، میں فارن ایکسچینج میں انویسٹ کروں گا، میں سونے چاندی میں انویسٹ کروں گا۔ ان چیزوں میں ہم پھنس گئے ہیں۔ تو جتنا اپنے آپ کو تھکاؤ گے، جتنا اپنے آپ کو پھیلاؤ گے، اتنا ہی ڈپریشن کا شکار بنو گے۔ تو یہ دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنے آپ کو پھیلاؤ مت، جتنا ہے، جو کچھ اللہ نے دیا وہ اس پہ شکر کر کے زندگی گزاریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے آپ ضرور کام کریں، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ تھکانے والی بات کر رہا ہوں۔ خواہ اپنے آپ کو تھکانا، ایسا بالکل نہ کریں۔ لائف کو انجوائے کرنا سیکھیں۔ یہ لائف آپ کو جو ہے نا، یہ جیسے آپ کا جسم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو جسم دیا ہے، پھر اس میں آپ کو ٹیسٹ دیے ہیں، سینسز دیے ہیں۔ آپ کچھ کھاتے ہو، میٹھا کھاتے ہو تو اس کا ٹیسٹ آتا ہے، کڑوا کھاتے ہو تو اس کا ٹیسٹ آتا ہے، نمکین کھاتے ہو اس کا ٹیسٹ آتا ہے۔ پھر وہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے خلق کی تاکہ آپ ان سب چیزوں سے مزہ لے سکیں۔ پھر ایک جوڑا بنایا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مرد عورت ہو یا جانوروں میں، ہر پلانٹس میں یہ جوڑا بنایا، ان سے ریپروڈکشن ہوتی ہے، اس میں بھی آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کو محبت کا احساس ہوتا ہے۔ اپنی جو پارٹنر ہے، جو بھی آپ کا پارٹنر ہے، اس کے ساتھ محبت کریں۔ آپ کے بچے ہیں، ان کے ساتھ محبت کریں۔ یہ رشتے بھی ایک نعمت ہیں، ان سے بھی آپ سکون لے سکتے ہیں۔ آپ کے آس پاس جو بھی چیز موجود ہے اس سے سکون لینے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، جو کچھ ہمارے آس پاس چیزیں ہیں، ہم اس کی جو نیگیٹو جو اس کا ایک پہلو ہے، اس کی طرف جا کے ہم وہاں سے وہ چیزیں اخذ کر رہے ہوتے ہیں جن سے ہمیں ٹینشن ملتا ہے، نہ کہ سکون۔ آپ کا سارے رشتے
آپ ان سے سکون لیں، اپنے والدین، اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنا جو آپ کی وائف ہے، ہسبینڈ ہے، بچے ہیں، اولاد ہیں، ان سب سے آپ سکون لیں، آپ کو سکون ملے گا۔ اگر آپ ان سب سے تقاضا کرنا شروع کر دیں گے، آپ ان سب سے ایک امید لگانا شروع کر دیں گے کہ یہ، تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی۔ آپ کے آس پاس جو بھی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چلنے پھرنے، آپ باہر جائیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، ایک ہیپی آورس، جیسے ایک ہیپی آور ہوتا ہے جاپان میں، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ سب سے زیادہ ہے، سب سے بڑی زندگی کے لوگ گزارتے ہیں وہاں پہ 100 سے اوپر۔ تو وہ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک ہیپی آور ہوتا ہے، ایک گھنٹہ اپنے دوستوں کے لیے نکال کے وہ بیٹھ جاتے ہیں، کہیں پہ ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں، کہیں پہ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں، لیکن وہ ایک گھنٹہ بڑا خوش گزارتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی پوری زندگی جو ہے نا، زندگی جو دن کے جو معاملات ہیں ان سے ہٹ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اپنے کام خود کرنا شروع کریں، ہم جب اپنے کام خود کریں گے، باہر جانا، گاڑیوں کا استعمال کم، موٹر سائیکل، سائیکل، ان چیزوں کا استعمال کم کریں، اپنے ٹانگوں کا استعمال زیادہ کریں، باہر جائیں، گھومیں، سیر کریں، دوستوں سے ملیں، پھر گھر آئیں، کھائیں پئیں، انجوائے کریں، اپنی رشتوں کے ساتھ انجوائے کریں، زیادہ اپنے آپ کو پھیلائیں مت۔ کتنا روپیہ جو ہے نا وہ ہم اکٹھا کریں گے، پیسہ وہی اصل ہوتا ہے جو آپ خود خرچ کرتے ہو، باقی تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ باقی نمبرز ہیں جو بینک میں آپ کے اکاؤنٹس میں پڑے ہیں، یا پیسے اس کی شکل میں، کرنسی کے شکل میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ آپ کی کام کی چیزیں وہ ہیں جو آپ خرچ کرتے ہو۔ تو جتنا خرچ آپ کرتے رہو گے اپنے آپ پہ، اپنے دوستوں پہ، اپنے والدین پہ، اتنا ہی خوشی، مسرور، آپ کو سرور ملے گا۔ تو اپنے آپ کو جتنا پھیلاؤ گے اتنا آپ پچھتاؤ گے۔ تو یہ دو چیزیں یاد رکھو۔ ایک، آپ کو سب سے جو پہلا میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جتنا ہو سکے ایسا بناؤ کہ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں، نہ کہ تم سے نقصان ان کو ملے۔ ایک دوسرا، اپنے آپ کو تھکاؤ مت۔